زہار یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی بیوی سے کہے کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے، اس طرح کے الفاظ، ماں بہن آکھ دینا اے ہو رے، ماں کی طرح، بہن کی طرح، اس طرح کے الفاظ کہہ دینا، ان سے زہار لازم ہو جاتا ہے۔ اور پھر اگر وہ آدمی ایسے الفاظ کہہ دے تو پھر اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ جب تک وہ کفارہ نہ ادا کرے اس وقت تک اس کی بیوی اس پر حلال نہیں ہوتی۔ زہار کا کفارہ غلام یا کنیز آزاد کرنا، مسلمان ہو یا کافر، بالغ ہو یا نابالغ۔ پہلے دوروں میں غلام اور لونڈیاں ہوا کرتی تھیں، یہ بھی اس کا کفارہ تھا کہ چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، ان کو آزاد کر دیا جائے تو کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس کے پاس آزاد کرنے کے لیے کوئی غلام نہیں تو 2 مہینے کے لگاتار وہ آدمی روزے رکھ لے تو اس صورت میں بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ زہار کے 2 کفارے اس کے ذمے تھے، اس نے 2 غلام آزاد کیے اور یہ نیت کی کہ یہ فلاں غلام فلاں کے کفارے میں آزاد ہے، تو دونوں کفارے ادا ہو جائیں گے۔ غلام خریدنے پر قدرت ہے، اگرچہ وہ خدمت کا غلام ہو تو کفارہ آزاد کرنے ہی سے ہوگا، اور اگر غلام کی استطاعت نہیں، خواہ ملتا نہیں یا اس کے پاس پیسے نہیں، تو اس صورت میں پے در پے روزے رکھنے ہوں گے۔ اور اگر اس کے پاس خدمت کا غلام ہے یا ایسا غلام اس کے سوا مدیون ہے اور دین ادا کرنے کے لیے غلام کے سوا کچھ نہیں، تو اس صورت میں بھی روزے رکھے گا۔ ایک آدمی کے پاس غلام ہے لیکن وہ مقروض ہے اور اس کے علاوہ اس کے پاس بھی کچھ نہیں، تو وہ دین میں غلام کو دے گا اور اس صورت میں بھی قرضے میں غلام دے دے گا، اور اس صورت میں بھی روزے رکھے تو اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ روزوں سے کفارہ ادا کرنے میں یہ شرط ہے کہ نہ اس مدت کے اندر ماہ رمضان ہو، نہ عید الفطر، نہ عید الاضحیٰ اور نہ ایام تشریق۔ یہ دن روزوں میں نہ آئیں، کیونکہ یہ جو کفارے کے روزے ہوتے ہیں ان کو پے در پے رکھنا شرط ہوتا ہے۔ اگر پے در پے ایک آدمی نے روزے نہیں رکھے تو اس کو پھر دوبارہ سے نئے سرے سے گنتی شروع کرنی پڑے گی۔ پے در پے روزے رکھنا اس کے لیے شرط تھا، اور اگر درمیان میں عید الفطر آ جائے گی تو پھر وہ عید کا روزہ رکھنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ عید الاضحیٰ کا روزہ رکھنا بھی، یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ وہ آدھا روزہ رکھتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے کچھ نہیں کھایا۔ یہ اس کو روزے کے ساتھ تشبیہ دینا، عید والے دن روزہ رکھنا مسلمان کے لیے صحیح نہیں، اور ایام تشریق کے دنوں میں بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی آدمی نے کفارہ ادا کرنا ہے تو وہ یہ دیکھے کہ میں کس مہینے میں کفارے کے روزے رکھ رہا ہوں، کہیں اس مہینے میں عید الفطر تو نہیں آیا، عید الاضحیٰ تو نہیں آئے گی، ایام تشریق کے دن وہ جو تکبیر پڑھنے والے دن ہیں وہ تو نہیں آئیں گے۔ اگر وہ دن آئیں گے تو پھر ان دنوں میں روزے نہ رکھے، پہلے وہ دن مکمل کر لے اور پھر دیکھے کہ اب 2 مہینوں میں کوئی ایسا دن نہیں آ رہا جس میں روزہ رکھنا ناجائز ہے، تو ان دنوں میں روزہ رکھنا شروع کرے۔ روزے اگر پہلی تاریخ سے رکھے، چاند کے حساب سے روزے رکھنے پڑیں گے۔ اگر پہلی تاریخ، چاند کی پہلی کو روزہ رکھا تو پھر 2 مہینے اسلامی ان کے مطابق اس کو روزے رکھنے پڑیں گے۔ مثال کے طور پر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 3 مہینے 29 کے آ جاتے ہیں، اور اگر 2 مہینے اس نے چاند کی تاریخ کو دیکھا، پہلی تاریخ کو روزہ پہلا رکھا اور وہ مہینہ بھی 29 کا تھا، دوسرا مہینہ بھی 29 کا آ گیا، اب 2 مہینے مکمل ہو گئے تو اس کا کفارہ مکمل ہو گیا۔ اور اگر اس نے روزے درمیان کی تاریخ سے رکھنے شروع کیے تو پھر اس کو 60 دن پورے کرنے پڑیں گے۔ ابتدا مہینے سے شروع کیے تو مہینہ جتنے کا تھا 29 کا تھا تو 29 روزے رکھے گا،
اور 30 کا تھا تو 30 روزے رکھے گا، اور اگر درمیان مہینے سے شروع کیے تو پھر اس صورت میں اسے 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔